یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور قمری سال اسلامی سال کے اعتبار سے سب سے آخری مہینہ ہے۔ کے بعد پھر نیا سال شروع ہو جائے گا، محرم سے شروع ہوتا ہے۔ مہینے کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا رکن اسلام کا حج اس میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، پھر سب سے بڑا رکن حج کا وقوف عرفات ہے۔ سارے مسلمانوں جمع ہے، امت جمع ہے، یہ اس کا ظہور ہے، اظہار ہے۔ یہ امت دنیا بھر کے ممالک کے لوگوں سے، مختلف قبیلے والوں سے، قوم والوں سے، ملک والوں سے یہ بنی ہے امت۔ اور کیسے بنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ اعضاء مختلف ہیں جسم کے، لیکن سب ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب وقوف عرفات میں کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہے، امریکہ سے آیا ہوا ہے، یورپ سے، ایشیا سے، اور سب نے ایک ہی لباس تن رکھا ہے، ایک جوڑا بغیر سلے ہوئے کپڑوں کا، سب ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی بول ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور سب اکٹھے ہیں ایک میدان میں۔ اس امت کی خوبی امتیاز یہی ہے، ہیں الگ الگ زبان والے، علاقے والے، ملک والے، قوم والے، لیکن سب اکٹھے ہیں۔ وقوف عرفات میں جو کام ایک ہی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ اس امت کی قوت اور طاقت کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا رہنے میں رکھ دیا ہے اور اس کو خبردار کیا ہے، دیکھو لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صہیب رومی ہے، بلال حبشی ہے، سلمان فارسی ہے، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، اور سب اکٹھے ہیں اور ایک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر المومنین ہیں، ایک شخص بصرہ سے کئی ہفتوں کا سفر کر کے پیدل مدینہ منورہ پہنچتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی کارگزاری سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک تمہیں جو لوگ ملے ہیں تم نے ان کو کیسے پایا؟ یہ شخص کہنے لگا امیر المومنین وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے لوگ ملے، مختلف قبیلوں کے لوگ ملے، خاندانوں کے لوگ ملے، لیکن ایسا لگتا تھا سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ خون کا رشتہ بھی اس رشتے کے مقابلے میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، خون کا رشتہ بھی اس رشتے کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ایک دن کہنے لگے ابا جان بدر کے میدان میں ایک ایسا موقع آیا، آپ میری تلوار کے نیچے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صاحبزادے اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا اور میری تلوار کے نیچے تم ہوتے تو میں بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، میں حضور کا مخالف سمجھ کے تلوار چلا دیتا۔ پیغام دیا ہے امت کو، یہ امت ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا کہ دوسرا مسلمان اس مسلمان کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، طریقہ بتایا، اصول بتائے کیسے اکٹھا رہا جائے، اور اس اصول میں بہت بڑا اصول یہ ہے ہر فرد امت کا اپنی حیثیت کو مٹا کر چلا جائے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے،
اور دوسروں کے بارے میں اپنے سے اس کو اچھا سمجھے۔ یہ اجماع امت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ ہے امت کے اندر تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں تنکا پکڑتے ہاتھ میں اور یوں کہتے، کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میں کسی درخت کا پتا ہوتا۔ اور جب یہ یوں فرما رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی تکلف نہیں تھا، جو ان کے دل میں تھا ان کی زبان پر تھا۔ اور کون ہے ابو بکر؟ صرف دو اشخاص ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جن پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسروں کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے۔ مسلمان چھوٹا نہیں، یہ بہت بڑا ہے، اس کے سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ کلمہ ہے۔ سارے جمع ہو گئے میدان عرفات میں، ایک ہی لباس ہے، یہ بادشاہ ہے پھر بھی وہی لباس، حج کرنے آیا ہے تو یہ لباس پہننا پڑے گا، یہ فقیر ہے اس کا بھی وہی لباس ہوگا، بغیر سلے ہوئے دو چادریں جسم پر ہوں گی اور سب کی زبان پر ہوگا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں۔ لبیک میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا میرا گھر بناؤ، گھر بنایا، تعمیر ہو گیا گھر بیت اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آواز لگاؤ، تھا تو کوئی بھی نہیں، پہاڑی پہاڑ میدان، آواز لگاؤ میرے گھر کی طرف بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت آواز لگائی، بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دنیا کے اندر نہیں پھیلایا بلکہ عالم ارواح میں وہاں تک پہنچا دیا۔ اور علماء حضرات فرماتے ہیں جتنی روح نے اس وقت لبیک کہا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، وہ سارے کا سارے حج کے لیے پہنچیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، عاجزی، میں حاضر ہوں، کوئی بڑائی نہیں، تواضع ہے، عاجزی، انکساری، تواضع، فرمائے بنیاد ہے اجتماعیت کی، اکٹھا رہنے کی۔ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی چادر ہے۔ اور فرمایا اس میں اللہ کے ساتھ مقابلہ مت کرنا ورنہ اللہ پاش پاش کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رائے کے دانے کے برابر بھی بڑائی آ گئی میں بھی کچھ ہوں، رائے کے دانے کے برابر، جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔
مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کائنات کا سب سے پہلا بڑا گناہ میں بھی ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں۔ بڑائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابا، اللہ کے حکم سے انکار کر بیٹھتا ہے، اور جو اللہ کے حکم سے انکار کر دے گا علی الاعلان تو اللہ نے واضح فرما دیا واستکبر وکان من الکافرین۔ تکبر، بڑائی، یہ اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے۔ انسان بیچارہ، اللہ تعالیٰ تو یوں فرما رہے ہیں اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے یہاں فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس راستے میں وہ ترقی کرے گا جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا، چھوٹا بن کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد رتبہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں مجھے اونچا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ کوئی اجنبی اگر باہر سے آ جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی، اس کو پوچھنا پڑتا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع فرماتے میری تعظیم کے لیے کھڑے مت ہونا، میرے پیچھے مت چلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان میں ہوتے، سب سے پیچھے ہوتے، سب سے پیچھے چلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، گرمی ہو گئی، پڑاؤ ڈال لیا، پھر ایک بکری پیش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو اس بکری کو ذبح کرے؟ صحابہ میں سے کھڑے ہو گئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اس کو ذبح کروں گا۔ اچھا اس کی کھال کون اتارے گا؟ صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اس کی کھال اتاروں گا۔ اچھا اس کی بوٹیاں کون بنائے گا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میں بناؤں گا۔ اچھا اس کو پکائے گا کون؟ پھر صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کام میرے ذمہ ہے۔ سارے کام تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا میں آگ جلانے کے لیے جنگل جا کے لکڑیاں میں جمع کروں گا۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول یہ تکلیف آپ نہ فرمائیں، ہم کر لیں گے۔ تو فرمایا میں جانتا ہوں میری جگہ تم لوگ یہ کام کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے درمیان ممتاز بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ تشریف لے گئے، گرمی کا وقت ہے، دھوپ تیز ہے، زمین بھی گرم ہے، اور لکڑیاں جمع کر کے لائے اور فرمایا میرا حصہ یہ ہے، اور انہی لکڑیوں سے پھر آگ جلائی گئی اور کھانا پکایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، خلیفہ وقت،
بلا فصل پہلا دن ہے، شام ہو گئی، گھر کو لوٹ رہے تھے، محلے میں پہنچے تو دیکھا محلے کی بچیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، اور محلے کی بچیاں یوں کہہ رہی ہیں ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، ہماری بکریوں کا دودھ اب کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنا اور سنتے ہی فرمایا پہلے بھی ابو بکر نکالتے تھے اور ابھی بھی ابو بکر نکالیں گے، لاؤ اپنے بکریوں کو۔ بچیاں گئیں، گھروں سے بکریاں لے کر آ گئیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری کو لیا، جو بچی لے کر آئی تھی اس سے پوچھا تمہیں جھاگ والا دودھ پسند ہے یا بغیر جھاگ والا دودھ پسند ہے؟ بچی نے کہا مجھے تو جھاگ والا دودھ پسند ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور لگایا، جھاگ بنایا، بچی سے پھر پوچھا میں نے صحیح کام کیا؟ بچی نے کہا صحیح ہے۔ پھر دوسری بچی کو بلایا، اپنی بکری لے کر آؤ، پھر دودھ نکالا، پہلے پوچھا تمہیں جھاگ والا پسند ہے بغیر جھاگ والا؟ بچی نے کہا مجھے تو بغیر جھاگ کے چاہیے۔ زور نہیں لگایا، جھاگ نہیں بنا، پھر پوچھا میں نے صحیح کام کیا؟ کوئی حیثیت نہیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں۔ کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، حشر کے میدان میں جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، ہر دروازے سے آئے گی پکار اے ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہونا، یہ اعزاز میرے حصے میں آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، خلیفہ وقت، اور ان کی رعایا میں 12 مربع میل علاقہ روزانہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ مورخین کہتے ہیں اگر یہ رفتار صرف 50 سال تک ہوتی، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا اور اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفیر آیا، کسی ملک کا آیا، مدینہ منورہ میں پہنچا، پوچھ گچھ کرنے لگا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ لوگ نہ سمجھیں کون بادشاہ کون سا محل، وہ خوب پوچھتا رہا، آخر کار لوگوں نے سمجھا اچھا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کبھی اس وقت دوپہر کا وقت ہے اور ان کے آرام کا وقت ہے، یہ راستہ ہے اس پر جاؤ، تم ایک درخت ہوگا اور اس کے نیچے وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ یہ سفیر کہنے لگا یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں ان کے بادشاہ ان کے سربراہ کا کہاں ہیں اور یہ کہہ رہا ہے یہ راستہ ہے، یہاں ایک جنگلی درخت ہوگا، اس کے نیچے سایہ ہوگا، اس کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے۔ پھر وہ سفیر کہنے لگا میں نے سنا ہے مدینہ منورہ میں کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو راستہ بتایا اس راستے پر چلے۔ راستہ ختم ہوا، دیکھا ایک جنگلی درخت، مشکل سے کوئی سایہ، ایک آدمی ہے تنہے تنہا، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، بہت آرام سے، یا تو ایک اینٹ سر کے نیچے تھی یا ہاتھ سر کے نیچے سو رہے ہیں۔ یہ تھر تھر کانپنے لگا، یہ ہے مسلمانوں کا امیر، اور کہنے لگا یہ تو سو رہے ہیں، میرا یہ حال بن رہا ہے، اٹھیں گے تو میرا کیا حال بنے گا۔ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے تاخیر ہو گئی، معذرت کی آج مجھے دیر ہو گئی، اور وجہ بتائی یہ ایک ہی کرتا ہے، ایک ہی جبہ ہے،
ہر جمعے کے دن اس کو دھوتا ہوں، پھر یہ خشک ہوتا ہے، پھر میں پہنتا ہوں، پھر میں آتا ہوں۔ حسب معمول میں نے اس کو دھویا، اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی تو مجھے بھی آتے آتے دیر ہو گئی۔ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے پیوند گننا شروع کر دیے۔ 12 پیوند تھے اور ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ امیر المومنین معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں چاہتا، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری تعظیم کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں۔ جمع ہو گئے میدان عرفات میں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی بول ہے، ایک ہی کام ہے، یہ امت ہے۔ یہ امت کی اجتماعیت انتہائی ضروری ہے۔ آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے، یہ دین کو ایسے موڑنے والی ہے جیسے اس طرح سے سر کے بال کو مونڈ دیا جاتا ہے۔ برداشت کرو، سہ جاؤ، ضبط کرو، ناگواریاں آئیں گی، طبیعت کے خلاف باتیں اٹھیں گی، غیروں کی طرف سے بھی اٹھیں گی، اپنوں کی طرف سے بھی اٹھیں گی۔ ضبط کرنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، مختلف انداز سے تعلیم دی ہے۔ صبر کرو، صبر کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لمن صبر وغفر۔ صبر کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ، اور یہ بھی فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ امت کو سکھایا گیا صبر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عالم ان کے پاس آئے اور کہا آپ کی ایک بہت اچھی عادت ہے، آپ لوگوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت دیتے ہیں، کام آتے ہیں، بیواؤں کی، یتیموں کی، لیکن آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ میرے پاس پیسے ہیں۔ اس یہودی عالم نے کہا آپ مجھ سے قرضہ لے لیں اور پھر فلاں وقت یہ قرضہ واپس لوٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کو واپس نہیں لوٹایا، کبھی بھی۔ کوئی مانگنے والا آ جاتا ضرور عطا کرتے، خود نہیں ہوتا کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، یہی آ گیا زید بن سونا اور چلانے لگا، چیخنے لگا مجھ سے پیسے لیے ہیں، کب واپس کرو گے؟ حضور کے تقدس میں کوئی کمی آ جائے صحابہ برداشت کریں، لیکن صحابہ کی ایک عادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریر تھے، اٹھے، اس کے پاس آئے، اس کو پکڑا، جھنجھوڑا، دھمکی دی، اس کو بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اے عمر، کیا ہی اچھا ہوتا تم اس کے پاس جاتے اور اس سے یوں کہتے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے یہ بات، ایسا شور مچانا، پھر تم میرے پاس آتے
اور یوں پوچھتے آپ نے اگر اس سے پیسے لیے ہیں یہ آ گیا ہے مانگنے کے لیے، آپ کے پاس ہے تو اس کو دے دیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جاؤ بیت المال سے اتنا اس کا قرضہ بھی واپس کرو اور 20 صاع جو مزید دے دو۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول مزید کیوں؟ اس وجہ سے تم نے اس کو ڈرایا، دھمکایا، جھنجھوڑا، اس کے بدلے میں زید بن سونا فوراً آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے کیا ہوا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہماری آسمانی کتابوں کے اندر نبی کی ایک نشانی یہ بھی لکھی ہے، جتنا جاہل کا جہل بڑھتا جائے گا نبی کا علم اتنا ہی اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ میں یہ نشانی دیکھنا چاہ رہا تھا۔ یہ امت بھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرے گی، دعوت اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی، تمہارے بعد ایک ایسی امت آئے گی نبیوں کی طرح سے محنت اور کام کرے گی، لیکن نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ ان کے پاس حلم ہوگا، برداشت کرنا، علم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، نبیوں کی طرح سے محنت کرنا، علم کی بھی ضرورت ہے، حلم کی بھی ضرورت ہے، اور دونوں نہیں ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات پہنچائی عیسیٰ علیہ السلام کو، میں اپنے علم میں سے علم دوں گا، میں اپنے حلم میں سے علم دوں گا۔ برداشت کرنا، ناگواری ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں آداب بتائیں، عیب جوئی سے منع کیا ہے، کمیاں مت تلاش کرو، خامیاں مت تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو، کسی کی کمی مت، عیب مت تلاش کرنا۔ عیب تو ہم سب کے اندر ہے، کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم سارے کے سارے خطاوار ہیں۔ اگر عیب تلاش کریں گے ہم اپنے درمیان میں، اس کے اندر یہ کمی، اس کے اندر یہ کمی، اس کے اندر یہ کمی، تو فرمایا پھر تنہا رہ جائیں گے، پھر اکیلے ہو جائیں گے، پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، اللہ تعالیٰ یکتر ہر کمی سے پاک اور صاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ نہیں رکھا، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اور انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کریں وہ نیکی ہی نیکی ہے۔ اور صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، محفوظ ہو گئے، باقی میں اور آپ بچے ہیں۔ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، ہمیں جو نظر آ رہا ہے میرا عکس نظر آ رہا ہے، مجھے تو اپنا عکس نظر آ رہا ہے، اپنی شکل نظر آ رہی ہے۔ کسی نے کہا عمر بھر یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی، صاف آئینہ کرتا رہا، میرا عکس نظر آ رہا ہے۔ فرمایا دوسروں کی خوبیاں دیکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، فرمایا میں نے اس لیے شروع کیا ہے، یہ کام ہے خوبیوں کا لین دین، خوبیوں کا لین دین، خوبیاں دیکھو ایک دوسروں کی، خامی مت دیکھو، کمی مت دیکھو۔ ہاں اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی تھی بالکل، ستون کھجور کے درخت کے تنوں سے بنائے گئے تھے، چھت کھجور کے درخت کے پتوں سے بنائی گئی تھی۔ ایک حصہ چھتا ہوا تھا مسجد نبوی کا اور ایک حصہ بغیر چھت کے تھا، اور فرش بالکل کچا، مٹی
ایک دیہاتی آیا اور آ کر اس کو پیشاب کا تقاضا لگا تھا، کونے کے اندر جا کے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ دوڑے، مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اس کے حدود میں پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ دوڑے، حضور نے منع فرما دیا، تکلیف ہوگی اس کو پیشاب کرنے کو۔ پیشاب سے فارغ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا فلاں دیہات کا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا، پھر مسجد کا تعارف کروایا، اللہ کا تعارف کروایا۔ جگہ ہم نے پاک رکھی ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک ہے، پیشاب ناپاک ہے، یہ جگہ ناپاک ہو گئی، اب دیکھنا ہم اس کو کیسے پاک کرتے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا یہ پیشاب والی مٹی ہٹاؤ اور پاک اور صاف مٹی اس کی جگہ رکھو۔ سارا معاملہ حل ہو گیا۔ طریقہ بتایا، آنے والی امت کو کسی سے غلطی ہو جائے، ایک طریقہ یہ ہم سب اس پر ٹوٹ پڑیں، اور ایک طریقہ یہ اس کی اصلاح کی جائے۔ اصلاح کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، محبت کا جذبہ ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ اچھائی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور اعتراض میں نفرت، عداوت، نیچا دکھانا ہے اس کو۔ فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اصلاح کرنا تو فرض ہے، اعتراض کرنا حرام ہے۔ آداب سکھائے۔ بہت بڑا رکن اسلام کا یہ ہے، اس کا ظہور ہو، یہ ظاہر ہو، یہ امت ہے اور ایک ہے اور اکٹھی ہے۔ اس امت کی قوت اور طاقت کو اکٹھا رہنے میں رکھا ہے۔ پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اقرار کرو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقش چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے، منصب، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی قدآور نظر آئے، مخلوق مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے، اور مخلوق سب محتاج۔
اور ان کی احتیاج کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ غلبہ اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے۔ ساری مخلوق جمع ہو جائے اور کچھ چاہے، مخلوق کا چاہنا یہ محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ یہ صرف اقرار کرنا نہیں، بلکہ اس کا یقین دل میں بٹھانا ہے، دل کا وجدان بن جائے، دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتر جائے۔ زبان تو یہ اظہار کرنے کی جگہ ہے، ایمان اس کا مکان، اس کی جگہ تو دل ہے۔ دل کو بھی اللہ نے عجیب بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کا بننا یہ ہے، اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، ایمان والے کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ کوئی صرف اللہ کا نام لے، صرف اللہ کا نام لے، کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے مجمع میں، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ وہ قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ صرف اتنی بات یہ ہے، یہ دل مکمل طور سے صاف شفاف ہو، ذرا بھی گرد نہیں ہو، ذرا بھی اس دل میں میل نہ ہو۔ اگر ذرا بھی گندگی آ گئی، مال سے بھی کچھ ہوتا ہے، نقشے چیزوں سے بھی کام بنتا ہے، ذرا بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، فاسد مادہ ذرا بھی دل میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس کلمے کو پہلے لا سے شروع کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اس کو دل سے نکالو، دل کو پاک اور صاف کرو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ کام تو یقینوں کی تبدیلی کا ہے۔ یقین بدل جائیں، مخلوق سے یقین ہٹ کر صرف ایک اللہ پر آ جائے، یہ نگاہ کہیں اور نہ جائے سوائے اللہ کے۔ محنت تو اس بات کی ہے۔ حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب کے پاس جماعت آئی، ہم نے بڑی محنت کی، اتنی جماعتیں نکالی، 7 مہینے کی، 4 مہینے کی، 40 دن کی،
پھر اپنی اتنی مسجدوں کے اندر ہم نے کام جمایا، 5 اعمال، روزانہ تعلیم، مشورہ، 2.5 گھنٹے ہفتے کے گشت، ہر مہینے 3 دن خوب کارگزاری سنائی۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب سنتے رہے۔ کارگزاری ختم ہوئی تو حاجی صاحب پوچھنے لگے، یہ بتاؤ کتنے ایسے لوگ تیار کیے جن کا یقین مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ پر آ گیا، مجھے یہ بتاؤ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں، ایمان کے الفاظ بہت ضروری ہیں، لیکن الفاظ الفاظ ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایمان تو ایمان والوں سے پھیلتا ہے۔ صحابہ اکرام وہ ایمان والے تھے، جہاں جاتے تھے ایمان ہی پھیلتا رہتا تھا۔ جہاں جاتے تھے ان کے تو بول بھی نہیں آتے تھے، اس علاقے کی زبان نہیں آتی تھی۔ جلتے ہوئے انگارے ہوں اور ان کے ساتھ ایسے انگارے رکھ دیے جائیں جو ابھی جلتے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں جلتے ہوئے انگارے بن جاتے ہیں۔ ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا کرنا یہ اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 83 دن باقی رہے، پھر پردہ فرما گئے۔ عرفات کے بعد 83 دن، لیکن ایک پیغام دے کر گئے، پوچھا کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، تا قیامت کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ساری ذمہ داری امت کے، قل ھذہ سبیلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ میرا بھی راستہ ہے، میرا بھی کام ہے۔